الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Mu'mineen and mu'minat, today is the day of Ashura and it is the afternoon of Ashura. This is that day that whenever the Prophet would remember it, he would shed tears. This is the day whenever Lady Fatima would remember it, she would weep. This is the day whenever he would remember it, then Amir al-Mu'mineen would call Hussein and he would hug him close and he would say that, my son, do not think that your father has abandoned you, but he has prepared someone to represent you, represent him and be with you in Karbala. This is the day for which Imam Hussein and Lady Zainab had been prepared their entire life. It was the practice of our Imams that they taught their followers that on the day of Ashura, we do not mourn in silence. There was a majlis. Imam Rida alayhi salam was sitting with his companions. Falthiyah was recited. Mention was made of Imam Hussein. And the Imam cried out with grief. And he turned to one of his companions. He said, Shabib, are you not crying? And he lifted his head and he showed the Imam his handkerchief which was filled with tears. The Imam said, Shabib, no. For Hussein, you don't cry in silence. Cry as if you were a mother who has just lost her son. Cry as if you are bereaved of a tragedy that has just taken place before your eyes. The tragedy of Karbala is not a historical tragedy. It is not a tragedy that we mourn the memory of, but we offer our condolences to Ahlul Bayt. And we believe that they are present in our gatherings. No more so than the gathering in which mention is made of Imam Hussein in his final farewell to his camp. Many ulama have said that if there is one majlis where Lady Fatima will always come, then it is a majlis where Mu'mineen remember how Hussein bid farewell to Zainab and how Zainab bid farewell to Hussein. There is something
something very unique about Karbala, which is the Sunnah of Ahlul Bayt. A scholar of Arabic, Khalil ibn Ahmad, he said that Amir al-Mu'mineen was suppressed in his virtues. His friends did not mention his virtues because of fear. His enemies did not mention his virtues because of jealousy. And yet, there is no one who has more ahadith in praise of him from the Prophet in any school of thought than Amir al-Mu'mineen. And something similar is the case of Karbala. Ever since the events of Ashura took place, those who would love Imam Hussein, those who would mention Imam Hussein, those who would compose or recite poetry about Imam Hussein, those who would go for ziyarat of Karbala, they were subjected to attack. The shrine of Karbala was attacked. Zuwar were threatened with death and destruction. And even in our own time, whether it be bombings, those of you who have gone for ziyarat, you may have seen bullet holes where those who had taken sanctuary in the shrine of Imam Hussein were martyred in front of the very grave of the Imam. From that time until today. And you look around the world, in every language, in every race, in every city, in every country, there is no event that is commemorated as widely and as fervently and as sincerely as the commemoration of Imam Hussein. These gatherings are the dua of the Prophet. These gatherings are the dua of Fatima Zahra and the consolation for each and every member of Ahlul Bayt. So let us remember what took place on Karbala. And let us not keep our thoughts and our tears and our grief within our hearts, but bring it to our tongues. Convey our voices. And inshallah, Allah will bring our voice together with the voice of our Imam, the Imam of our time, who is also in mourning. What a difference there was between the morning when dawn broke on Ashura and the Imam was surrounded by his loving companions. And he was surrounded by his family members. Whenever the Imam would lift his head from ibadat, Ali would come forward, Father, is there anything you need? Abbas would come forward, Master, is there anything that you need? The companions would line up, tell us, O grandson of the messenger of the Prophet, is there anything that we can do for you? And when the dawn first broke, it was the wish of the descendants of the Prophet that the voice of the Prophet be heard once again. And when the sound of Adhan of Fajr rang out over the camp of Imam Hussein, I can only imagine that for a moment, Lady Zainab thought that she was back in Medina as a young girl, and it was the voice of the Prophet himself giving the Adhan. It was the face of the Prophet that was calling people towards the prayer. Fajr was prayed with that dignity, with that pride, where the Imam was surrounded by his companions. It was only a few hours between Fajr and between Dhuhr. And how was Dhuhr prayed? There was a group attack that was made from the soldiers of Yazid. Arrows came from all sides, and many of the companions of the Imam were martyred in that initial attack. Many others were wounded, until during that defensive motion when the soldiers of the Imam and the companions of the Imam were repelling the enemy who wanted to attack the camp all at once, one of the Imam's companions, Abu Thumama, he looked towards the sky. He said, "O Master Hussein, I think that it is the time for Dhuhr." And the Imam knew that his companions wanted to pray with him. And so they had called the time for prayer a few moments before Dhuhr had actually begun. Makhtal tells us that the Imam put his head down and he paused for a few moments. And then he said, "Na'am hada awwalu waqtiha." This is the beginning of the moment of Dhuhr.
He said to Habib, "Oh Habib, can you go to the enemy soldiers and ask for a few moments so that we may make our prayer?" I won't tell you when Habib went, what answer Shahe gave. But what Habib said was, "O enemy of God, will you say that your prayer will be accepted, but the prayer of the grandson of the Prophet not be accepted?" There was no respite that was given, and so the salat that was performed at Dhuhr time was Salat al-Khawf. The Imam stood with his companions, and two of his companions stood in front of the Imam, Zuhair ibn Qayn and Sa'id. And whenever the enemy would shoot an arrow, then either Sa'id would run forward and accept that arrow into his own body or into his arms until the Imam finished his prayer. And as the Imam said, "Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh," Sa'id called out, "Ya ibn Rasulullah al-Wafayt, O grandson of the Messenger of Allah, have I fulfilled my duty? Aravita anni, are you satisfied with me?" The Imam cradled Sa'id's head in his own lap. He said, "Sa'id, you are going to go and meet my grandfather before me. So tell my grandfather that I am anxious to come and join him in the heavenly company." It was in this way that one after the other, the martyrs went to battle. In every battle, there are those who go forward to the front lines of the battle, and they do a favor to those soldiers who stay back by protecting them with their own bodies and with their own lives. But Karbala is a unique battle, that those who stayed back were showing the kindness and doing a favor to those who went forward, because the pain of those who were with the Imam until the end was manifold more than the pain of those who achieved martyrdom in the beginning of the battle. And that is why we read in history that Abu Bakr Abbas called the three brothers of his who were sons of al-Banin. Al-Banin gave 4 martyrs from among her children on Ashura. Abbas alayhi salam called his 3 brothers and he said, "Oh my brothers, go and do battle before my eyes so that I can look at you with pride and that I can mourn for you. Because I know that Imam Hasan is going to have to see his brothers and going to have to see his children and his nephews die before his eyes. I want to share in the grief and I want to share in the reward of my brother Hasan." And so Abu Bakr Abbas sent each of his brothers. They went, they did battle, and they achieved martyrdom. And through all of those different stages, Abbas alayhi salam was by the side of Imam Hussein. When Ali Akbar went to the battlefield, Abbas was by the side of the Imam. When Muhammad went, then Hussein did not go alone to the battlefield, Abbas went with him. When Qasim's body was trampled under the hooves of horses, and then Imam was picking up the pieces of the body of his nephew, then Abbas was by his side. So how painful must it have been for the Imam when his brother Abbas came to him and said, oh my master, oh my Sayyid, oh my Maulana, grandson of the Messenger of Allah, will you give me permission to go and face the enemy? I bid farewell to you." The Imam was unable to give permission to Abbas to go to battle. There was some wisdom that Allah had and that the Imam had, that the battle of the bravest warrior of Karbala was not with the enemy, but it was with a standard and a water skin, and it was facing the river Al-Qadr. Abbas went towards the battlefield. He went towards the river. He filled the water skin with water, and whichever direction he would look,
the enemy would scatter before his eyes. But when Abbas turned his back to the water and turned his back to the enemy, then they began to attack him all at once. And Hurmara said that I saw that no matter how many arrows launched themselves in the body of Abbas, no matter how many spears were shot in his body, he did not slow down. So I took an arrow out of my quiver, and I aimed not for Abbas, but I aimed for the water skin that he carried. And as that arrow reached the water skin, it was as if finally the will of Abbas to go back to the camp came to an end. He turned his horse back towards the river, and he said, Master, Assalamu alayka ya Aba Abdillah. I bid my final farewell to you, O my Master Hussein. Imam rushed towards the side of Abbas. He cradled his head in his lap lovingly. And then he said to Abbas, after he had passed away, that, oh my brother, I did not know what it meant to be a Gharib until now. I was away from the city of my grandfather. I was surrounded by 30,000 enemy soldiers, but I was not a Gharib until this moment. I brought back the body of my son Ali Akbar to the tent. I took the spear out of his chest with my own hand, but my ghurba begins from now. And as the Imam leaned on the sand of Karbala, he stood up. He called out with a faltering, weak voice, now my back has broken. وَقَلَّتْ حِيلَتِي وَشَمَتَ لِي عَدُوِّي. And my enemy looks at my grief and they taunt me, and I have no other avenue, no other recourse. The Imam made his way back to the tent. All of his soldiers, all of those warriors who had pledged to defend the Imam with their own lives, they have now achieved martyrdom. असर का वक्त करीब आता है और इमाम अकेले हैं। इमाम मैदान करबला में तन्हा हो चुके हैं। सब शुहदा अपनी अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। इमाम एक निदाए इस्तिगासा देते हैं, फरमाते हैं कि हल मिन नासिर यंसुरना हल मिन मुगीथिन यरजुल्लाह फी इगाततिना हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। क्या कोई मदद करने वाला है जो आले रसूल की नुसरत को आए? इमाम की आवाज में ऐसा दर्द था कि खैमों से एक आवाज उठी। इमाम खैमों की तरफ आए, पूछा बहन ज़ैनब क्या हुआ? ज़ैनब ने कहा कि भैया जब आपने इस्तिगासे की आवाज बुलंद की तो इस गहवारे से असगर रहना, ये भी शहीद होना चाहते हैं। इमाम ने अपने शिशुमाहा बच्चे को अपनी गोद में लिया, देखा कि प्यास से अब हालत यह है कि रोया भी नहीं जाता। इमाम ने अपने अबा के दामन में अपने बच्चे को रखा और अब दुश्मनों के सामने जा रहे हैं। एक करीम के लिए लईयों से कुछ मांगना कितना सख्त मरहला है। ये वो मरहला है कि जब इमाम ने अपने शियों को और अपने चाहने वालों को याद, किसी और मरहले में इमाम ने शियों को नहीं पुकारा, लेकिन जब al-Asr को नेकी कहते दुश्मनों के सामने तो फरमाते हैं कि शियाती लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी। मेरे चाहने वालों, काश तुम करबला में होते और देखते कैफ अस्तस्की तस्ली फअबौ अन यरहमूनी। मैंने कैसे अपने बच्चे के लिए पानी मांगा लेकिन उन्होंने रहम नहीं किया और पानी के बदले तीर से प्यास बुझाया।
علی اصغر زخمی ہو چکے ہیں، تیر گلے میں پیوست ہے جس سے علی اصغر ذبح ہو چکے ہیں، اور امام دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب یہیں پہ دفنا دے، یہ جنازے کو خیمے کی طرف لے کے جائے۔ 7 مرتبہ امام آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ کبھی امام کے چہرے کے اوپر نظر پڑتی ہے، کبھی سکینہ کا سوچتے ہیں تو پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پھر امام خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، جب نزدیک آتے ہیں تو سکینہ دوڑتی بھی باہر نکلتی ہیں، کہتی ہے کہ بابا کیا سر کی پیاس بجھ گئی؟ امام نے زبان سے جواب نہیں دیا۔ ابا کو ہٹا کے کہا کہ سکینہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ سکینہ نے اصغر کو اپنے آغوش میں لیا اور امام نے وہیں پہ اپنی تلوار سے ایک چھوٹی قبر کھودی اور اشتر کے جنازے کو دفن کیا۔ اب امام واپس آتے ہیں خیمے کی طرف اور وداع کہتے ہیں، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکم منی السلام۔ اے بیویاں تم سچ پر حسین کا سلام ہو۔ اب ایک ایک بیوی نے امام کو، کسی نے دامن پکڑا، کسی نے بازو پکڑا، ایک ایک بیوی نے اپنی گود کی کمائی امام پہ قربان کی کہ کہیں حسین بچ جائے۔ اب وہ کس طرح سے امام کو میدان جنگ کی طرف جانے دیں۔ امام نے سب کو دلاسا دیا، امام نے سب کو الوداع کہا، اور پھر خیمے کے پیچھے جا کے جناب زینب سے کہا کہ اے بہن زینب، سجاد کے خیمے میں جا کے دیکھیے کہ بیٹا کس حالت میں ہے، وداع کا وقت آ گیا۔ جناب زینب خیمے میں جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ سید سجاد غش کے عالم میں ہے، جگاتی ہیں۔ جب افاقہ ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ بابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام خیمے میں وارد ہوتے ہیں تو جناب سجاد کیا دیکھتے ہیں؟ دیر تک اپنے بابا کو پہچان نہیں پاتے۔ یہ کون خیمے میں آیا ہے جس کی کمر جھکی، جس کے بال سفید ہو چکے، جس کا بدن زخموں سے چور، بدن کے ایک ایک حصے سے خون زمین پر جاری ہے۔ امام سجاد پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ بابا یہ میں کیا حالت دیکھ رہا ہوں، میرا چچا باز تھا۔ اب اللہ کی کوئی مصلحت تھی کہ اب تک غشی کے عالم میں تھے، سید سجاد کو نہیں معلوم کہ کون کون سی شہادتیں پیش ہو چکی ہیں۔ جب اپنے بابا کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ابوالفضل عباس یاد آئے کہ اگر عباس زندہ ہوتے تو میرے بابا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ امام نے کہا بیٹا تمہارے چچا اپنے بازو قلم کر کے شہید ہو چکے ہیں۔ پھر ایک ایک شہید کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ امام جواب دیتے رہے، قاسم بھی شہید ہوئے، اور بھی شہید ہوئے، محمد بھی شہید ہوئے، مسلم کے بھائی بھی شہید ہوئے، تمام اولاد فاطمہ و علی و عقیل و جعفر آل البیت شہادت پیش کر چکے ہیں۔ آخری سوال سید سجاد نے امام سے اپنے بھائی علی اکبر کا پوچھا۔ امام کو معلوم ہے کہ بھائی کا کام، بھائی کا صدمہ حضرت سجاد کے لیے کتنا گرا ہوگا۔ ابھی تازہ حضرت عباس کا علم لے کے آئے ہیں واپس، تو اس سوال کا امام نے جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ بیٹا یہ جان لو کہ تمہارے اور میرے سوا کوئی نہ رہا۔ سید سجاد اپنی پھوپھی کی طرف
رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھوپھی اللہ میری تلوار اور میرا نیزہ لائی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو سید سجاد کہتے ہیں کہ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ آپ کے اور میرے سوا کوئی نہیں رہا، میں نواسۂ رسول، میں حجت خدا کے لیے اپنی جان قربان کروں گا۔ امام نے کہا کہ اے میرا بیٹا مصلحت خدا اسی میں ہے کہ آپ جہاد کریں گے کوفہ اور شام کے درباروں میں۔ امام نے اپنے بیٹے سے وداع کیا اور پھر باہر جب آتے ہیں تو کوئی بیوی ہاتھ پکڑتی ہے، کوئی بچہ پیروں پہ گر جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا دروازہ بار بار کھلتا ہے، بار بار بند ہوتا ہے۔ امام باہر نکلتے ہیں۔ اب یہ پہلا وقت ہے کہ جب امام اپنے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں اور کوئی استقبال کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت امام نے اپنے ایک ایک صحابی کو یاد کیا، اے زہیر، اے حبیب، اے مسلم، اے برید، میرے بہادر، میرے دلیر کہاں ہو؟ جب امام نے اب اہل بیت کے شہداء کو یاد کیا تو خیمے سے جناب زینب باہر آتی ہے، فرماتی ہے کہ بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ عباس نہیں تو کیا ہوگی؟ زینب نے اپنے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ امام کچھ قدم آگے بڑھے تھے کہ گھوڑا رک گیا۔ امام نے محسوس کیا کہ گویا ایک ہلکی آواز پیچھے سے سنائی دے رہی ہے۔ امام نے مڑ کے دیکھا، ایک چھوٹی بچی پیچھے پیچھے آئی۔ امام گھوڑے سے، امام نے سکینہ سے کہا کہ اے سکینہ میں تو وداع کر چکا ہوں۔ بچی نے پوچھا کہ بابا استسلمت للموت، کیا اب آپ جا رہے ہیں؟ جو گیا ہے وہ واپس نہ آیا، کیا آپ بھی موت کے لیے جا رہے ہیں؟ امام نے کہا ہاں یہ الوداع کا وقت ہے۔ جناب سکینہ نے اپنے بابا کو روکا نہیں، کہا کہ بابا ایک حاجت ہے۔ خیموں سے کچھ فاصلہ ہو چکا تھا امام کا۔ امام نے کہا کہ بتائیے بیٹا کیا حاجت ہے؟ تو سکینہ نے کہا بابا اس طرح سے نہیں، گھوڑے سے اٹھیے، زمین پہ بیٹھیے اور اس طرح سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ کہ جس طرح آپ نے مسلم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا کربلا کے راستے میں، جب مسلم نے عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی، امام نے کہا کہ میرے سکینہ میں ابھی زندہ ہوں، گلے سے لگایا، گریہ کیا، اور پھر شاید امام نے وہی جملہ کہا ہوگا اپنی بیٹی سے کہ جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا وفات سے پہلے کہ اے سکینہ جب خرابہ شام میں پہنچنا تو جان جانا کہ آپ کی اور میں آپ کا میرا وصال بہت قریب آ چکا ہے۔ یہ کہہ کے امام نے اپنی بیٹی کو الوداع کہا اور اب دشمنوں کے سامنے جاتے ہیں، تنہا اتمام حجت کرتے ہیں، جس طرف کا رخ کرتے ہیں تو وہاں سے دشمن کی فوج بھاگ جاتی ہے۔ میمنے کو میسرے میں الٹ دیتے ہیں، میسرے کو میمنے میں الٹ دیتے ہیں۔ امام جہاں جاتے ہیں تو فوج بھاگ جاتی ہے اور امام حملہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیا تم نے میرے قاسم کی لاش پامال کی تھی؟ کیا تمہیں نے میرے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری تھی؟ کیا تمہیں لوگوں نے میرے بھائی عباس کے بازو قلم کیے تھے؟ عمر بن سعد یہ حالت دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس طرح سے یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، مل کے حملہ کرو۔ امام کو گھیرے میں رہ لیا گیا، ہزاروں تیر انداز ہے اور ایک نشانہ، ہزاروں کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور سب کا ایک نشانہ۔ جس کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں انہوں نے پتھر اٹھائے ہاتھ میں اور امام کی طرف مارنا شروع کیے۔ آسمان سے آواز
आवाज आई, या नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। अब वो तीर इमाम के बदन में पैवस्त होना शुरू हुए, नेज़े इमाम के बदन से मिलना शुरू हुए, तलवारों की ज़रबतें इमाम के सर पे एक ऐसा पत्थर लगा कि इमाम झूमने लगे घोड़े के ऊपर से, और अपने बाहों को घोड़े सुलझना के गले से लगा लिया। गोया इमाम एक नशेब की तलाश में है। सुलझना से कहते कि मेरे सुलझना, मेरे वफादार घोड़े, बस कुछ लम्हों की ज़हमत है, मुझे उस जगह तक पहुंचा दे कि जहां कर राह से मेरी माँ इबादत करे। एक नशेब तक पहुंचे, इमाम ने अपना मक्तल पहचाना, घोड़े से जमीन की तरफ गिरे, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबील रसूलिल्लाह। इमाम ज़ीन और ज़मीन के दरमियान है, यही जुमले हैं ज़ियारत नाहिया में हम पढ़ते हैं। हमारे ज़माना के इमाम अपने दर्द को याद करते हुए ये सलाम करते हैं, सलाम उस पर जो न ज़मीन पे थे, न ज़मीन पे थे, न ज़मीन पे थे। इमाम ज़मीन की तरफ गिरते हैं, सजदे की हालत में जाते हैं और शिमर आगे बढ़ता है। इमाम एकदम एहसास करते हैं कि सीने पे कुछ संगीनी है, कुछ वजन है। आंखें खोलते हैं तो शिमर देखते हैं कि वो इमाम के सीने के ऊपर है और खंजर लिए हुए है। जनाब ज़ैनब इस असमाने खैमे से बाहर आती हैं और तिल्ला ज़ैनबिया पे जाके खड़ी होती हैं, पुकारती हैं कि ऐ उमर साद, क्या तू देखता रहेगा कि मेरा बाजाया शहीद हो रहा है। उमर इब्न साद ने भी अपना रुख फेर लिया और इमाम को जब ये आवाज सुनाएगी तो इमाम ने इशारा किया, है ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ, खैमे की तरफ वापस चली जाए। जनाब ज़ैनब खैमे वापस पहुंची नहीं थी कि ज़मीन करबला लर्जी। जनाब ज़ैनब सज्जाद के खैमे में जाती हैं, फरमाती है कि बेटा सज्जाद गज़ब हो गया। इमाम आंखें खोलते हैं, बैठने की कोशिश करते हैं, गिरते हैं, कहते हैं फूफी अम्मा क्या हो गया। कहती है कि ज़मीन करबला बरस रही है, आसमान लाल हो चुका है। जनाब सज्जाद आगे बढ़ते हैं, खैमे का पर्दा हटाते हैं और एक मर्तबा सर उठा के कहते हैं मेरे बाबा के सर के गैसा के ऊपर है। इन्ना लिल्लाह